الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين قال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما میرے گھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ یا ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت مجمع، لیکن سجے پاسے تو زیادہ زور رکھے آپ، اگر یہ سامنے تھوڑے ہو جاتے تو میرے لیے آسانی ہوتی، لیکن اب جہاں بیٹھے ہیں دل جمی سے بیٹھے ہیں، لیکن درود پاک آپ جس انداز سے پڑھیں گے مجھے آپ کے درود پڑھنے کے انداز سے پتہ چلے گا کہ آپ کیا سننا چاہتے ہیں۔ یہ جڑا تساں اے درود پڑھیا اس میں تے یہی ہو سکنا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت ملا کے سلام پڑھ کے تے جناب دعا کر کے تو میں اپنے گھر دا تساں اپنے گھر، لہذا ذرا مل کے محبت کے ساتھ درود پڑھیں کہ ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینہ سنیں مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، اور اس یقین کے ساتھ کہ حضور ہمارا درود سنتے بھی ہیں اور حضور درود اور سلام کا جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے مل کر ایک دفعہ، کیونکہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تو درود نبی اور آل نبی پر جب تک نہ پڑھا جائے نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، اور اسی طرح ہماری محافل کے اندر جب تک نبی اور نبی کی آل پر درود نہ پڑھا جائے ہماری محافل کا آغاز ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے مل کر ذرا آواز آئے صلی اللہ علیہ یا
یہ جو سامنے والے ایک دفعہ آپ ہی پڑھ لیں صلی اللہ علیہ یا مجھے جس کلام کا حکم ہوا ہے میں اسی سے آغاز کرتا ہوں کہ ہزاروں میں بہتر تھے وہ تسلیم و رضا والے ہزاروں تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے خدا والے. ذرا آپ بھی پڑھنے ذرا محفل میں گونج پڑ جائے. پتہ چلے نبی کی آل سے محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. پتہ چلے نبی کی آل سے عقیدت رکھنے والے بیٹھے ہیں. پتہ چلے حسینی بیٹھے ہیں. پتہ چلے حیدری بیٹھے ہیں. پتہ چلے نبی کی آل سے بھی محبت کرنے والے بیٹھے ہیں. نبی کے اصحاب سے بھی محبت کرنے والے بیٹھے. مل کر آواز ہے حقیقت میں خدا اور یہ تھے. پھر ذرا گونج پڑ جائے حقیقت میں خدا کا تھا اور یہ تھے. اور دعائیں درد سیاں پنج تل کے در سے ملتی ہے. دوائیں درد سیاں پنج تل کے در سے ملتی ہے. کیوں زمانے میں یہی مشہور دار شفا والے زمانے میں یہی مشہور دار شفا والے. اور کسی نے وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا. کسی نے وطن پوچھا تو یوں حضرت نے فرمایا. مدینے اب ہیں کر بلا والے. مل کر آواز ہے مدینے والے کہلاتے تھے اب ہیں کر. اور حسین ابن علی کو کیا مدد کر سکتا تھا کوئی. حسین ابن علی کو کیا مدد کر سکتا تھا کوئی. یہ خود مشکل کش
کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے، حقیقت میں خدا تا اور یہ تھے۔ ضمیر صاحب سے میرے سامنے آ جاؤ، کیونکہ بچے سامنے آ کیونکہ میرا ذوق تو سنبھال رکھ، چلو دوری آنے پیسے دے پورے ہونے تو آڑے آنے مینو آسانی ہوئی۔ بعد حمد و ثنا نہایتی قابل قدر جمیع حاضرین و ناظرین، سٹیج پر موجود جمیع علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ، بالخصوص سٹیج کی زینت پیکر اخلاص و محبت جناب پیرزادہ قاضی معین الحق حقانی صاحب، انتہائی عزتوں کے لائق آل نبی اولاد نبی جناب پیر سید وقاص حسین شاہ صاحب کاظمی، میزبان محفل خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ میر عرفان الحق ضیائی صاحب، دیگر حاضرین کرام، میں سارے علماء کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، آپ جو بھی آئے ہیں آپ ہمارے لیے مہمان ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ کیونکہ وقت کافی مختصر ہے اور آپ کی محفل بھی جو ہے یہ بر وقت اختتام ہونا ہے، ابھی آپ نے نعت مصطفیٰ اور منقبت بھی سماعت فرمانی ہے، اس لیے میں بلا تمہید جو ہے وہ اپنی گفتگو کو شروع کروں گا کہ ہم یہاں پر آج بیٹھے ہیں تو ذکر اہل بیت سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لالا تساں سبحان اللہ بول سو تا کم چلسی، جے تساں ایاں بیٹھے ہو نا ساڑا کشمیر دا بندہ نواں حضرت راجہ بازار آ جائے نا، آج تے گوگل میپ لینا اور راہ لب جانے، او اگر نیا بندہ پہلے صوبے راجہ بازار آندا سی نا ایک گلی بڑھنا دوئی نکلنا دوئی بڑھنا پھر اتنے پہنچ جانا، وہ پریشان ہوتا سی یا اللہ اے میں پیر ودائی کس طرح پہنچا، تے کوئی بندہ جنچی والا سوگی والا پیر ودائی پہنچا دے وے کہ آدا سا یا اللہ تیرا شکر ہون سیری سرکار 11ویں ضرور پاساں کہ میں پہنچ گیا، تے لالا تساں بھی ایاں پریشان بیٹھے ہو جی مطلب راجہ بازار پھنس جاوے تا پریشان بیٹھے، ذرا خوشی نال بیٹھے بھائی کیا کو سبحان اللہ۔ ایک وہ بازاروں ملنی نا گڈی چابی والی، اس نو چابی لاؤ وہ پہلے بچے نو دینے سے وہ چابی جلے مکنی تا گڈی کھل جانی، تے جے چابی والا کم رہا لالا تے کوئی میرا وقت بھی خاصا لگ سی تے تہاڈا بھی خاصا لگ سی۔ اس وقت زیادہ بہتر ہے کہ تساں نیوٹرل ہو جاؤ، جتھے بریک مارنی پئی میں آپ دساں گج کے بیسو جاگ کے بیسو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، کیا کرے؟ دعائے ایصال ثواب کی دعا کرے، قبر میں والدین کا درجات بلند ہوتے ہیں، باپ کا مقام بلند ہوتا ہے، ادھر باپ کا مقام بلند ہوا، ادھر اس کا درجہ بلند ہوا، اور اب کی بارگاہ میں پوچھتا ہے یا اللہ یہ کہاں سے معاملہ ہوا، یہ کہاں سے میرے درجے بلند ہوئے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے ایصال ثواب کیا ہے۔ ادھر اولاد ایصال ثواب کرے، ادھر ابا جی کو پتہ چل جائے میرے بیٹے نے ایصال ثواب کیا ہے، ادھر باپ خوش ہو جائے، ادھر اللہ اس کے بیٹے سے خوش ہو جائے، تو مجھے یہ بتاؤ جن کے صدقے باپوں کو عزت ملی ہے، اگر ان کے غلاموں کا ایصال ثواب کریں تو قبر میں خبر پہنچ جاتی ہے، تو کیا امام علی مقام کو نہیں پتا کہ آج پنڈی میں میرے عاشق میرا ذکر کر رہے ہیں؟ تو کیا انہیں خبر نہیں ہوگی کہ آج میرے عاشق کربلا کی یاد کو تازہ کر کے، کربلا کے ذکر کو تازہ کر کے، آج یزیدیت کے خلاف، آج حسینیت کے عزم کو لے کر، حسینیت کے پرچم کو لے کر 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ اے حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے،
عالی مقام، ہم آپ سے محبت کرنے والے، ہم آپ سے عقیدت رکھنے والے 1400 سال گزر گئے ہیں۔ اگر ہم امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں، امام ابو حنیفہ نے فرمایا تھا اگر ہم علی کے دور میں ہوتے ہم علی کے ساتھ ہوتے، ہم علی کے ساتھ ہوتے، ہم حسین کے دور میں ہوتے ہم حسین کے ساتھ ہوتے، لیکن ہم کربلا کے میدان میں موجود تو نہ تھے۔ لیکن آج 1400 سال بعد ہم اپنی مسجد میں یہ کربلا کی محفل سجا کر، یہ کربلا والوں کا ذکر سجا کر آج گج بج کر کہتے ہیں کہ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے۔ ہم کہتے ہیں امام عالی مقام، ہم آپ کے ذکر کو نہیں بھولے ہیں، ہم آپ کی یادوں کو نہیں بھولے ہیں، ہم سکینہ کا رونا بھی نہیں بھولے ہیں، ہم علی اصغر کی جوانی بھی نہیں بھولے ہیں، ہم علی اکبر کو بھی نہیں بھولے ہیں، ہم عباس کے بازو کٹانے بھی نہیں بولے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ چھوڑ کر اللہ نے نبی کے جو گھرانے والے ہیں، نبی کی یہ جو اہل بیت ہے، اس کی شان کیا رکھی۔ ادھر نجران کے پادری عیسائی آئے، انہیں حضرت آقا علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کی، کہا آپ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول ہیں، بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ کہا ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اسی لیے تو ہم انہیں اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ میرے سرکار نے فرمایا نہیں، آدم علیہ السلام بھی بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ہم نہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں نہ آدم کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے رسول بھی ہیں اور اللہ کے بندے بھی۔ لیکن عیسائیوں نے ماننے سے انکار کیا، اللہ نے فوراً قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا اے محبوب یہ جو کہتے ہیں کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، عیسیٰ کا باپ کوئی نہیں تھا لہٰذا عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو اے میرے محبوب تو ان سے کہہ دے۔ میں موٹر وے تے چل گیا، میں تو انہوں پکڑائی نہیں آنا، ذرا میں دیکھ لوں کہ اپنی گلیاں پہ باہر کٹو نہ لالا، پھر میں تو انہوں پکڑائی نہیں آنا، ذرا میرے ساتھ دینا۔ فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دے، کہنا کیا ہے؟ اب کا قرآن کہتا ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ فرمایا میرے محبوب نے بتا دے آدم کو بھی میں نے پیدا کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی مثل بھی آدم کی طرح ہے، جس طرح آدم بغیر باپ کے پیدا ہو کر اللہ کے نبی اور رسول اور بندے ہیں، یہ عیسیٰ بھی اسی طرح بغیر باپ کے پیدا ہو کر اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ لیکن عیسائیوں نے بات ماننے سے انکار کیا، بات مباہلہ تک آ گئی۔ میرے نبی نے فرمایا آؤ چلتے ہیں، پھر میں بھی دعا کروں گا، تم بھی دعا کرنا۔ رب کا قرآن کہتا ہے میرے محبوب یہ جو عیسائی آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں، یہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مان رہے ہیں، اگر یہ تمہاری بات نہیں مان رہے پھر کیا کرو؟ فرمایا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ فرمایا میرے محبوب تو ان کو کہے
تم بھی اپنے بیٹے لاؤ میں بھی اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم بھی اپنی عورتیں لاؤ میں بھی اپنی عورتیں لاتا ہوں، تم بھی اپنے جانوں کو لاؤ میں بھی اپنی جانوں کو لاتا ہوں۔ ادھر جب میرے آقا نے یہ اعلان کیا، پھر حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، تفسیر میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، میرے آقا جوئی مبالہ کرنے چلے، میرے آقا کے ایک طرف حسین کھڑے ایک طرف حسن کھڑے، پیچھے فاطمہ ہے، اس سے پیچھے علی ہے، یہ پنج تن پانچوں کی جوڑی، یہ پانچوں کی جوڑی جوئی نکلی مبالہ کرنے کے لیے۔ میرے آقا نے فرمایا او حسن، او حسین، او فاطمہ، او علی، جی یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا ہاتھ میں اٹھاؤں گا، آمین تم نے کہنا ہے۔ اس لیے ہم کہنے پانی پین دے او زمزم دا، پانی پین دے او زمزم دا، جنوں تاڑی او آقا لوڑے ہوئے، او پلا پھڑ لے پنج تن دا، جنوں تاڑی پلا پھڑ لے۔ جو یہ پنجتن پاک کا گھرانہ، پنجتن پاک کا گھرانہ، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رب کا قرآن کہہ رہا ہے، یہ پنجتن ہے، یہ پنجتن ہے، یہ پنجتن ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جنوں تاڑی پلا پھڑ لے، اور مل کر آواز آئے پلا پھڑ لے تن دا، کیونکہ دا یار دیوانے دا، اوہ جوڑی دکھا مینوں، اوہ حسنے سینے دا زور لاؤ کہ پلا پھڑ لے دا، پلا پھڑ لے۔ جوئی عیسائیوں کے پادری نے یہ بات دیکھی، ان کے بڑے شیخ نے یہ بات دیکھی، ادھر میرے آقا آ رہے ہیں، ادھر حسن حسین آ رہے ہیں، ادھر فاطمہ اور علی آ رہے ہیں۔ جو ہی اس نے یہ بات دیکھی جو کہنے لگا او عیسائیوں، میں ان کے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا میں، خدا کی قسم ہے پہاڑ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، ان کی دعا پہاڑوں کو بھی ہلا دے گی۔ ارے تم ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، تم ان کے درمیان نہیں جانا، تم ان کے مقابلے میں نہیں جانا۔ سارے لوگوں نے پوچھا کیوں نہیں جانا؟ کہا میں نے ان کے چہرے بڑے روشن دیکھے، ان کے چہرے بڑے چمکتے دیکھے، ان کے چہرے میں بڑی نورانیت دیکھی ہے۔ اگر ان نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا تو قیامت تک کوئی عیسائیوں کا نام لینے والا دنیا میں موجود نہیں رہے گا۔ وہ کہنے لگا میں نے ان کے نورانی چہرے دیکھے ہیں، اور خدا کی قسم اگر اللہ چاہے تو ان کے طفیل پہاڑ کو بھی نہ اپنے مقام سے ہٹا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے بندہ عیسائی ہے، چہرے دیکھ رہا ہے پنجتن پاک کے،
ہے کافر، اسے نور نظر آیا. کیا نظر آیا؟ چہرے چمکتے ہوئے نظر آئے. نواب صدیق حسن آپ کہتے ہیں کہ اس وقت نہ اللہ کے خاص نور کی تجلی ان پر پڑی جس کا ادراک کافر کو بھی ہو گیا. اس نے ان کے چہروں کو چمکتے ہوئے دیکھ لیا. لیکن ہم کہتے ہیں نانا یہ اس وقت نور کی تجلی نہیں پڑی ہے، بلکہ یہ تو ہائی نورانی چہرے والے ہیں، یہ تو ہائی نورانی گھرانہ ہے. یہ تو مکے میں آیا مکہ بھی چمکنے لگ گیا، یہ تو مدینے میں گیا مدینہ المنورہ ہو گیا. یہ تو جدھر بیٹھ جائے وہاں پر چیزیں چمک جاتی ہیں. ارے ارے عام بندے کے نور کا یہ عالم ہے کہ اگر کسی بندے کے سینے میں نور ہو، جو بندہ مومن ہو، اس کے نور کا یہ عالم ہوتا ہے کہ جب اسے اللہ کا قرب ملنا شروع ہو جاتا ہے، جب اسے اللہ کی بندگی میں لذت آنے لگ جاتی ہے، جب وہ رب کے قریب ہونے لگ جاتا ہے، اس کا نور اس کے چہرے پر عیاں ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ علماء لکھتے ہیں اس کا نور اس کے کپڑوں پر بھی آ جاتا ہے، اس کا نور گھر کی دیواروں پر بھی آ جاتا ہے. جدھر وہ چلتا ہے وہاں پر بھی نور ہی نور نظر آنے لگ جاتا ہے. یہ عام بندے کی یہ شان ہے. اگر اس کے دل کے اندر نور ہو، اسے اللہ کا قرب مل جائے، اس کے کپڑے بھی نورانی ہو جائے، اس کے گھر کی دیواریں بھی نورانی ہو جائے، اس کے چہرے بھی نورانی ہو جائے. او میرے نبی کے غلاموں، آج یہ محفل سجا کر بیٹھنے والوں، پھر ذرا غور کرو نا، جن کے صدقے سے بندہ اسلام قبول کرے اس کے نور کا یہ عالم ہوگا. جن کے صدقے اللہ نے دین بچایا ہے ان کے نور کی شان کیا ہوگی. اس لیے سنیوں کے امام عاشقاں احمد رضا خان فاضل بریلوی کی روح تڑپی. آپ کہتے تیری نسل پاک میں ہے اوے بچہ بچہ نور کا. مل کر پڑھ لو تیری اللہ چھوڑ دے دیا میں بھی تواڈے نال شامل کے تیری جنہ اگے جا کے تقریر کرنی وہ چپ رو جڑے سرکار دی آلدہ لنگر کھانے نے، جڑے سادات دے صدقے کھانے نے، مل کر آواز آئے تیری نسل پاک میں ہے اوے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا اوے سب کرانا. قد جاکم من اللہ نورا و کتاب مبین. تو ہے عین کرانا نور کاوے کہلو نہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا. نور کاوے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا. ارے غلاموں کے نور کا یہ عالم ہو. مسجد نبی کا دربار لگا ہوا ہے، آمنہ کا لال بیٹھا ہوا ہے. اتنے میں صحابی میرے آقا کی گفتگو سنتے سنتے رات کا خاصا پہر ہو گیا، باہر اندھیرا ہو گیا. جو ہی صحابی اٹھے گھر کو جانے لگے، باہر اندھیرا ہے، میرے آقا کی بارگاہ میں آگے کہنے لگے سونیا بددعا دے چہرے والے آ
بلے اندیاں زلفاں والیا مازا دے کاجل والیا یاسین دے سیرے والیا ید اللہ دیا ہتھا والیا تاغا دیا کنڈلا والیا میرے لجپال نبی میں نے گھر جانا ہے باہر میرے پاس روشنی نہیں ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے میرے آقا نے فرمایا پریشان کیوں ہوتا ہے رب نے مجھے منیر بنا کر بھیجا ہے رب نے مجھے شانوں والا بنا کر بھیجا ہے میرے آقا نے ایک چھڑی چھڑی اس صحابی کو دی صحابی فرماتے ہیں جوئی میں نے وہ چھڑی ہاتھ میں پکڑ کر آگے کی چھڑی نور بن گئی اور چھڑی نور بن گئی ارے جسے میرے آقا ایک دفعہ پکڑ کر صحابی کو دیں وہ چھڑی نور بن جائے جو حسین میرے آقا کے کندھوں پر کھیلنے والا میرے آقا کے لوہا بیدان چوسنے والا میرے آقا کے کندھوں پر سواری کرنے والا میرے آقا کی گودی میں لوریاں لینے والا پھر اس کے نور کا عالم کیا ہوگا پھر ہم کیوں نہ کہ تو ہے آئینے نور نا نہیں ہے کب نے چلنا ذرا کھولو اپنی آواز کہ تو ہے آئینے جاؤ نا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو نا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میں اپنے حجرے میں موجود ہوں میری سوئی گم ہو جاتی ہے گھر میں چراغ نہیں ہے اتنے میں سونا نبی میرے حجرے میں آتا ہے اے ام المؤمنین پھر کیا ہوا آپ نے فرمایا جوئی سونے نبی میرے حجرے میں آئے تو کیا ہوا کہ صبح طیبہ میں بٹتا ہے باڑا لالا بھی تھوڑا کرو ہی کھا کے آ جانا کرو لالا اتنا صاحب ہے میرے نالے میں ان ڈائریکٹ لوگوں پہنچیا تو علیہ صاحب خطاب کر کے لالا میں اتنا پرسے کٹیا اتنا اگر بندہ 6-7 گھنٹے اللہ دی جوڑی چلاوے نا پھر ہی پرسے نہیں نکلنا تو لالا کوئی کھجے ہونا کوئی کھبے ہونا لالا کھولو اے آوازاں تساں رکھنیاں مہندی دی رات مائیے پڑھ پڑھ کے وہ بھی افسر دے بھی دے شکیل اوان دے میں آدھا لالا ساڑھے نالا اس تو سرکار دے مائیے سڑائی جی سرکار کی ناتے پڑھو کہ جب قبر میں بھی جائیں تو آواز آئے کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا رکائے صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا حسین بھی نورے حسن بھی نورے علی بھی نورے فاطمہ بھی نورے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے آئینے نور تیرا سب کرانا تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ مباہلے والے دن عیسائی بھاگ گئے کہنے لگے ان کے چہرے نورانی ہیں ان کے چہروں میں بڑا نور ہے ارے یہ کون سا نور تھا یہ پنجتن پاک کا نور حسی تھا یہ وہ نور تھا جو چمکا تو کافروں نے بھی دیکھ لیا اور یہاں پر ایک اور بات سنتے جاؤ نا جب اللہ نے اپنی توحید کا اعلان کرنا چاہا جب اللہ نے اپنی توحید کو منوانا چاہا جب اللہ نے توحید عیسائیوں کے سامنے بیان کرنا چاہی اللہ نے انہیں پنجتن کا انتخاب کیا علی کو بھی لایا حسن کو بھی لایا حسین کو بھی لایا فاطمہ کو بھی لایا اور یہ بتایا یہ جو پنجتن پاک ہیں یہ میرے وجود پر میری توحید پر میں نے انہیں گواہ بنایا ہے یہ میری توحید کا اعلان کریں گے علی بھی میری توحید کا اعلان کرے گا لیکن جب کربلا کے میدان میں نیزے پہ چڑھ کر حسین میری توحید کا اعلان کرے گا پھر صبح قیامت تک یہ آواز آتی رہے گی کہ چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل اور علماء نے
دیکھا کہ پنج تن پاک کی اس سے بڑی فضیلت، اس سے بڑھ کر کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اللہ جن کو اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے چن لیتا۔ اللہ نے اپنی توحید ثابت کرنے کے لیے میرے آقا کو اور یہ چار میرے آقا کے گھر والوں کو چن کر بتایا کہ خدا کی قسم کائنات میں ان کی برابری کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جاؤ قلندر لاہوری علامہ اقبال کی بارگاہ میں، آپ ان سے پوچھو علامہ اقبال ذرا بتائیں نا یہ پنج تن پاک کے گھرانے والے کون ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ حضور کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ کسی نے پوچھا جناب حضرت مریم افضل ہیں یا حضرت فاطمہ الزہرا افضل ہیں؟ آپ نے کہا آؤ میں تمہیں نسبتیں بتاتا ہوں، جس کی نسبتیں زیادہ ہوئی وہ زیادہ بڑے مقام والی ہو۔ آپ کہتے ہیں مریم یک نسبتیں از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ کو ایک نسبت، حضرت مریم کو ایک نسبت حاصل ہے، اوے نبی کی بیٹی، او جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا کو تین نسبتیں حاصل ہیں۔ وہ کون سی نسبتیں؟ کہتے ہیں نور چشم رحمت امام الاولین حاصل ہے۔ آپ کائنات کے والی امام الانبیاء کی بیٹی ہیں۔ دوسری کیا ہیں؟ کہتے ہیں نور چشم رحمت للعالمین امام اولین و آخری۔ اور دوسری نسبت ہے، کہتے ہیں بانویاں مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ کہتے دوسری نسبت یہ ہے آپ علی مرتضی کی زوجائیں۔ اور تیسری نسبت کون سی ہے؟ کہتے ہیں مادریا مرکز سالار مادریا مرکز پرکار کہا آپ کو تیسری نسبت یہ حاصل ہے، آپ امام حسن کی بھی والدہ ہیں، امام حسین کی بھی والدہ ہیں، آپ اس گھرانے کی والدہ ہیں کہ کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے۔ وہ پڑھ لو نا، کتنے اعلیٰ ہے محمد کے گھرانے والے۔ نوکے نیزہ پہ بھی قرآن سنانے والے۔ نوکے نیزہ
جب پھر اہل نظر کو، اہل نظر نے جب یہ دیکھا یہ بڑی پاک ہستیاں ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے نور کو دیکھ کر عیسائی بھی سامنے نہیں آئے، پھر ان پاک ہستیوں نے جب رب کی بارگاہ میں حاضری لگوانا چاہیے، جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہا، جاؤ نہ شیخ سادی سے پوچھو، اے شیخ سادی جب تو رب کی بارگاہ میں جاتا ہے، جب تو رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتا ہے، جب رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتا ہے تو کیا دعا کرتا ہے؟ شیخ سادی کا قلم اٹھتا ہے، وہ کہتے ہیں خدایا بہکے بنی فاطمہ کے بر کو لے ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امردی کنی ور قبول منو در تو دامان آلے۔ اور ایک اور شاعر کی قلم اٹھتی ہے، وہ کہتا ہے جب دعائیں قبول نہ ہوتی ہوں، جب التجائیں قبول نہ ہوتی ہوں تو رب کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ لی خمسۃ ادفی بہا ہر الوبائل حاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اور تاجدار گولڑا، کیونکہ وقت مختصر ہے، شہروں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بہت ساری چیزیں لیٹ کے تمہیں پیش کر دیں گے، تو سب بعد آپ رزلٹ کر دے رہے ہو۔ تاجدار گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر، آپ نے جب یہ پڑھا کہ یہ وہ ہیں جن کے چہرے چمک رہے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جن کے چہروں سے نورانیت ٹپک رہی ہے، آپ کہتے ہیں آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، کیونکہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی۔ یہ کون سے نبی کے گھرانے والے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا جو میری آل سے محبت کرے گا، جو میری آل سے محبت کرے گا، جو میری آل سے عقیدت رکھے گا، میں مشکل وقت میں یہ میں اس کے کام آؤں گا، مشکل وقت میں اسے آل بیت کی محبت کام آئے گی۔ کہا سب سے مشکل کام نزع کا عالم ہوتا ہے، اور جب روح قبض ہونے لگتی ہے، ادھر جب اسرائیل آتا ہے، ادھر شیطان بھی آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے چلو ساری زندگی یہ تو حیدری حیدری کرتا رہا ہے، ساری زندگی یہ نبی کی آل کا لنگر کھاتا رہا ہے، چلو ابھی سے اس کے ایمان کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر شیطان آتا ہے، ادھر جو نبی کی آل سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، جو نبی کی آل کی محبت دل میں لے کر بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر شیطان کے حملے ہوتے ہیں، لیکن ادھر ان کی زبان پر جاری ہوتا ہے کہ لا الہ۔ اچھا لالا اس تو آسان سے اور کوئی آئی نہیں سارے میں ہونا، باقی تو پھر کسی کہہ سکتے ہو لالا شعر آسان نہیں پڑے، اس تو زیادہ اور آسان ہے جس کے دل میں نبی کی آل کی محبت ہوگی۔ جب نزع کا عالم آسی نا، نظر عالم اس آنکھیں بعد دفعہ ہوئے بندہ بڑا سادہ سی لیکن 6 کلمے پڑھ گیا، ایسا ہونا کہ نہیں ہونا؟ وہ کی اس سے دل میں نبی کی آل کی محبت ہوتی ہے، ادھر شیطان آتا ہے، ادھر میرے آقا کو اسے کلمہ پڑھا دیتے ہیں اور جاری ہو جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ میرے کر آواز آئی
بس آخری بات کر کے میری تقریر کا اختتام، آؤ نہ ذرا کربلا کے میدان میں جائیں۔ ارے کیوں نہ امام عالی مقام کا تذکرہ کیا جائے، کیوں نہ امام عالی مقام کی ذکر کی محفلیں سے جائی جائیں۔ او حسین ابن علی، ہم تجھ پہ سلام پیش کرتے ہیں۔ اے حسین ابن علی، ہم آپ کا ذکر اس لیے کرتے ہیں جب روز قیامت اعلان ہوگا، او حسینیوں کھڑے ہو جاؤ، ہم حسینی لشکر میں ہوں گے، ہم حسینی سپاہیوں میں ہوں گے۔ وہ حسین ابن علی جو کربلا کے میدان میں خیمے لگاتے ہیں، پھر بھی یہاں پر پانی بند ہو جاتا ہے، پھر بھی خیموں میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، پھر بھی خیموں میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، پھر بھی خیموں میں درود و سلام کی صدائیں لگ رہی ہیں۔ ارے لوگ کہتے ہیں باقی لوگ بھی شہید ہوئے ہیں، تم باقی شہیدوں کا تذکرہ اس طرح نہیں کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں کوئی حسین جیسا لا کر تو بتاؤ نا۔ علی اصغر کا لاشا بھی حسین اٹھاتا ہے، علی اکبر کی لاش بھی حسین اٹھاتا ہے، عباس کا لاشا بھی حسین اٹھاتا ہے، قاسم کا لاشا بھی حسین اٹھاتا ہے، ہونے محمد کا لاشا بھی حسین اٹھاتا ہے۔ پھر بھی جب کربلا کے میدان میں جاتا ہے، جب تلوار چلتی ہے، پتہ چلتا ہے علی کے بیٹے کی تلوار چل رہی ہے۔ جب کربلا کے میدان میں جاتا ہے، ذرا بھی پاؤں میں لغزش نہیں آتی ہے، بلکہ جب یزیدیوں کے ساتھ خطبہ کیا، آپ نے فرمایا او یزیدیوں، کیا تمہیں پتہ ہے میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جنہیں اللہ نے جنت کے نوجوانوں کا سردار بنایا ہے، میں وہ ہوں جس کے نانا امام الانبیاء ہیں۔ اور یزیدیوں مجھے پہچانو، میرا بابا وہ ہے جس کا نام علی شیر خدا ہے، میری ماں وہ ہے جس کا نام فاطمہ الزہرا ہے۔ اے یزیدیوں مجھے پہچانو، کیا تم نے میرے بارے میں نہیں سنا؟ تو جاؤ نا، ابھی حضرت انس بن مالک بھی زندہ ہے، ابھی ابو سعید خدری بھی زندہ ہے، جاؤ نا ان صحابہ سے میری شانوں کے بارے میں پوچھو نا۔ کیا حسین نے، کیا میرے نانا نے مجھے کندھے پر سوار نہیں کیا تھا؟ کیا میرے نانا مجھے چومتے نہیں تھے؟ کیا میرے نانا میری گردن کو بوسہ نہیں دیتے تھے؟ او یزیدیو، میں تم سے بھیک نہیں مانگ رہا، لیکن میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں علی اکبر بھی قربان ہو گیا ہے، علی اصغر بھی قربان ہو گیا ہے، اونو محمد بھی قربان ہو گئے ہیں، عباس بھی قربان ہو گیا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے کل بھی ہم نے یزید کی بیعت نہیں کی تھی، آج بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے۔ ادھر امام عالی مقام کو شہید کر دیا جاتا ہے، ادھر یزیدی فوج امام زین العابدین کے پاس آتی ہے، کہتی ہے او زین العابدین، تو ہمیں لکھ کر دے دے، تیرا بابا بغاوت کر رہا تھا، تیرا بابا باغی تھا، تو لکھ کے دے دے۔ آپ نے فرمایا او لانتیو، کیا تمہیں نہیں پتا ہے؟ کیا تمہیں نہیں پتا ہے میں کون ہوں؟ میں بھی تو حسین کا بیٹا ہوں، میں تو وہ ہوں کہ جن کے گھر جبریل بھی بے اجازت آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں، اوے قدر روشان لالا پڑھ لو کہ قدر والے قدر و شان ہے۔ اور آج کے یزیدیوں کا کیا پیغام ہے کہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ ہے علیکم، اور مل کر پڑھو لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت، تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان۔ فرمایا نا نا نا، میں نے بھی، میرے اندر بھی حیدری خون ہے اور میں بھی حسین کا بیٹا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آج میں تمہارے سامنے سر جھکا دوں۔ کہا اچھا یہ مانے گا نہیں۔ او کربلا کے میدان میں آج کل لوگ کہتے ہیں رونا نہیں ہے، ارے رونا نہیں ہے، اور جاؤ نا بدر کا میدان ہے،
ادھر قیدی بن کر لوگ جاتے ہیں، میرے آقا کے چچا حضرت عباس نے بھی اسلام قبول نہیں کیا، وہ بھی قیدی بن گئے، قیدیوں کو رسیوں میں جکڑ دیا گیا ہے۔ رات کو جو ہی میرے آقا نے اپنے چچا جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا ان کی آواز سنی، وہ رسیوں میں جو جکڑے ہوئے ہیں ان کی آوازیں سنی، میرے آقا پوری رات سوئے نہیں، پوری رات میرے آقا بے چین رہے۔ صبح اٹھے، میرے آقا نے صحابہ کو بلایا، فرمایا اے میرے صحابہ عباس کی رسیاں ڈھیلی کر دو، اس لیے کہ عباس کی رسیوں نے پوری رات مجھے سونے نہیں دیا ہے، کہا ان سے فدیہ لے کر انہیں آزاد کر دو۔ ارے جو اپنے چچا جو ابھی اسلام نہیں لایا تھا انہیں اگر رسیوں سے جکڑاؤ، میرے آقا اتنے بے چین ہو جائیں۔ اور کربلا کے میدان میں جب امام علی مقام کا سر نیزے پہ رکھ کر کوفے کی گلیوں میں پھرایا جا رہا ہے، جب لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، جب سکینہ کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، جب سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچی جا رہی ہیں، جب حضرت زینب کے خیمے کو آگ لگائی جا رہی ہے، جب امام زین العابدین کے جکڑیوں کو بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا ہے، جب کربلا کے میدان کے اندر وہ چادر تطہیر کی شان والا میرے نبی کا گھرانہ آج بے سر و سمانی کی عالم میں جا رہا ہے، اور میرے نبی کے غلاموں پھر سوچو نا کہ گنبد خضرا کے اندر میرے آقا کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ ارے سید ہیں تماچے نہ لگا، قرآن کے برقوں کو زمین پر نہ گرا، ارے بس اب تو زمین ہلی جاتی ہے، اور دیکھ مجھے فاطمہ غمگین نظر آتی ہے۔ آخری بات کر کے بات کا اختتام، ادھر امام زین العابدین نے جب بات ماننے سے انکار کیا، جو میرے نبی کے گھرانے والوں کے اونٹ تھے 40 اونٹوں کی قطاریں بنائی گئی، لگام حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں، دوسرے ہاتھ میں سر نیزہ پکڑا ہوا ہے جس کی اوپر امام علی مقام کا سر ہے، ادھر بیڑیاں بھی باندھی ہوئی ہیں، امام زین العابدین چلتے جا رہے ہیں، ساتھ روئے جا رہے ہیں۔ زینب کہنے لگی میرے بھتیجے یہاں پر نہیں رونا، جب ہم مدینے پہنچیں گے رات کا پہر ہوگا، میں آقا کے دربار پر جاؤں گی، آقا پوچھیں گے او زینب رات کے وقت کدھر آئی ہو، رات کے اس پہر میں کدھر آئی ہو، وہاں جا کر میں بتاؤں گی میرے نانا جان علی اصغر بھی شہید ہو گیا ہے، میں وہاں جا کر بتاؤں گی علی اکبر بھی شہید ہو گیا ہے، میں وہاں پر جا کر بتاؤں گی نانا جان جس حسین کو آپ چومتے تھے اس کے آج سینے پر گھوڑے دوڑائے گئے، میں وہاں جا کر بتاؤں گی اے نانا جان جن لوگوں کو آپ نے عزت دی، آپ کے صدقے ان کے سروں پر چادریں آئیں، وہی آپ کا گھرانہ آج بغیر چادروں کے کوفے کے میدان میں پھرتا رہا ہے۔ کہا امام زین العابدین یہاں پر بات نہیں کرنی، جو ہی قافلہ چلتا گیا راستے میں قافلے والوں کو بھوک لگی، کہا چلو ان قافلے والوں کا اونٹ ذبح کرتے ہیں، قافلے والوں کا اونٹ ذبح کیا گیا، جو ہی سالن پکایا گیا سالن بدبو آنے لگ گئی، وہ یزیدی امام زین العابدین کے پاس آئے، کہنے لگے بڑا افسوس ہے تم نے کیوں نہیں بتایا یہ اونٹ بیمار ہے، ہم اسے ذبح نہ کرتے، اتنی محنت کی ہے اب اس میں سے بدبو آ رہی ہے۔ امام زین العابدین پیچھے مڑے، کہا کون سا اونٹ ذبح کیا، کہا 5ویں نمبر والا اونٹ ذبح کیا۔ امام زین العابدین کی چیخیں نکل گئیں، کہا اس پر میرا بھائی علی اکبر سوار ہو کر آیا تھا، وہ علی اکبر جو مدینے میں چلے، لوگ کہتے تھے امام الانبیاء چل رہے ہیں، وہ علی اکبر جو پردے کے پیچھے سے گفتگو کرے، لوگ کہتے تھے امام الانبیاء گفتگو کر رہے ہیں، وہ علی اکبر جس کو دیکھ کر مدینے والوں کو آقا کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، آج علی اکبر کے اونٹ نے بھی یہ بات برداشت نہیں کی کہ کوئی یزید پلید میرا گوشت بھی کھائے، اس لیے کہ اونٹ بھی کہتا تھا یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان۔ بس یہ آخری صدائیں حسینی دلاؤ تے تقریر ختم، لیکن ہاتھ کھڑے کرو جی بندے بول لینے،
ماشاءاللہ کسی کافی دیر تو تا چنگا جناب مکر لائے رہے ہیں بولتے سارے لینے لالا کہ ہوں آخرتا نہ حسینی ہم یہاں پر ہاتھ کھڑا کر کے حسین کا ذکر کریں گے کل خدا کی قسم روزے محشر سرکار فرمائیں گے یہ میرے وہ غلام آ رہے جو میری آل کا ذکر کیا کرتے ہیں اس لیے مل کر آواز آئیے دل بھی حسینی حسینی ہے حمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے حمد کہ اپنا تو ایمان بھی اور کاندھے سے نواسے کو گرنے نہیں دیتے ہیں لگتا ہے کہ نبیوں کا سلطان حسینی ہے لگتا ہے کہ نبیوں ذکر حسین کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے حضرت مولانا عرفان الحق صاحب جن کو تھوڑا کمر کا مسئلہ آتا ہے اس بیمار کربلا کے صدقے انہیں بھی صحت کاملہ عطا فرمائے جمی علماء کرام یہاں پر موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کا سایہ بھی مسئلے کے حق اہل سنت پر قائم اور دائم رکھے صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے میرے آقا کا ذکر ہوتا رہے گا لے او یار حوالے رب دے میلے 4 دنہ دے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے وما علینا الا البلاغ